السلام علیکم دوستو، میں خورشید اردو ادب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خدا سے جس نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے جس نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ یہ شعر اقبال کی مشہور نظم حقیقت حسن سے ماخوذ ہے۔ اقبال نے شاعری کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں فلسفہ خودی کو خاص جگہ دی۔ تو اگر یہ شعر آتا ہے کہ یہ کس شاعر کا ہے تو آپ جواب دیں گے یہ شعر حقیقت حسن نظم سے ہے اور علامہ اقبال کا یہ شعر ہے۔ دوستو، بلا تمہید کے میں نے یہ شروع کیا ہے۔ کل آپ کا پیپر ہے، امید ہے کہ آپ سب اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت، تندرستی اور سکون اور تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور تمام آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ کل آپ کا پیپر ہے، میں دعا کرتا ہوں اور تمام لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کا پیپر اچھی طرح ہو، آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔ تو آئیے ہم ایک آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن آنسر لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ اہم ثابت ہوں گے۔ حالانکہ ہم بتا چکے ہیں لیکن پھر ریویژن کرائے دیتے ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے، نعت کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے، جن اشعار میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عقیدت کا ذکر ہو، نعتیہ اشعار کہتے ہیں اس کو۔ منقبت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی شان میں کہے گئے کلام کو منقبت کہتے ہیں۔ دوستو، اور خدائے برتر اللہ تعالیٰ کی شان میں کہے گئے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمد کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم روزانہ اسکولوں میں جب شروع ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دوستو، یہ حمد ہے اور یہ اس میں سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور یہ ہمارے تمام اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر کیا ہو ان اشعار کو حمد کہتے ہیں۔ اب آئیے، مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو۔ ان میں مذہبی و اخلاقی مضامین بھی نظم کیے جاتے ہیں۔ سوال، مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جواب ہے، مثنوی کی ابتدا ایران سے ہوئی۔ اردو کے 2 مثنوی نگاروں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 میر حسن، نمبر 2 پنڈت دیا شنکر نسیم۔ جی ہاں، یہ وہی میر حسن ہیں، مثنوی سحر البیان والے۔ اگر یہ آ جائے کہ مثنوی سحر البیان کس کی تصنیف ہے تو آپ لکھیے گا میر حسن کی ہے، اور دیا شنکر نسیم کی مثنوی کون سی ہے؟ وہ ہے گلزار نسیم۔ 2 مشہور اردو مثنویوں کے نام بتائیے۔ جواب آ گیا، سحر البیان اور گلزار نسیم۔ مثنوی سحر البیان کا مصنف کون ہے؟ جواب دیجیے، میر حسن، اسی پہ ٹک کیجیے گا آپ۔ اور اس کے بعد ہے گلزار نسیم مثنوی کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ نسیم نے بہت کم عمر پائی تھی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اور جلدی آپ کا انتقال ہو گیا۔ سوال ہے، الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خاں کی فرمائش پر کون سی مثنوی لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے، مثنوی مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مثنوی میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ جواب، مثنوی میں اشعار کی کوئی قید نہیں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال، کس صنف شاعری میں ہر شعر کا جدا جدا قافیہ اور ردیف ہوتا ہے؟ جواب ہے، مثنوی میں ہوتا ہے۔ حفیظ جالندھری کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے۔ جواب ہے، شاہ نامہ اسلام۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا کل کے لیے۔ میر تقی میر کی مشہور مثنوی کا نام لکھیے تو آپ جواب دیں گے، زہر عشق۔ ٹھیک ہے،
یہ زہر عشق ہے، اور زہر عشق میں کیا ہے اس کا موضوع؟ یہ ہے عشقیہ مثنوی۔ اس میں ہیروئن اور زہر کھا لیتی ہے اپنے عاشق کی یاد میں، کیونکہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے دنیا کو، پورے شہر کو پتہ چل جاتا کہ دونوں میں عشق اور محبت ہو گئی ہے، تو وہ ایک دن خط لکھتی ہے کہ میری آخری ملاقات ہے اور میں اب نہیں مل پاؤں گی، تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کے چاہنے والے نے بھی خودکشی کی، لیکن کسی وجہ سے وہ بچ گیا۔ یہ زہر عشق کا مختصر خلاصہ ہے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا اور رلانا کے ہیں، یعنی مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ جواب ہے: پہلا ہے چہرہ، دوسرا سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، اور آخر میں بین۔ تو اگر یہ آ جائے کہ مرثیہ کا پہلا جز کون سا ہے تو آپ چہرے پہ لگائیں گے، اور مرثیہ کا آخری جز کون سا ہے تو آپ بین پہ لگائیں گے، بین یعنی جس کو بیان کر کے رویا جاتا ہے۔ مرثیہ کا پہلا جز کون سا ہے؟ چہرہ، مرثیہ کا پہلا جز ہے۔ مرثیہ کا آخری جز کون سا ہے؟ مرثیہ کا آخری جز بین ہے۔ دو مشہور مرثیہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو میر انیس اور مرزا دبی۔ یہ وہی میر انیس ہیں جو ان کے والد میر خلیق آپ کے استاد تھے، اور آپ کے کہنے سے ہی مرثیہ گوئی میں قدم رکھا، اور مثنوی سحر البیان کے میر حسن آپ کے دادا، اور آپ کے پردادا میر زاہق، یعنی کہ میر حسن کے والد میر زاہق، یہ تمام لوگ شاعر تھے، اور ورثے میں میر انیس کو شاعری ملی۔ یہی بات آپ یاد رکھیے گا کہ باپ، دادا، پردادا سبھی لوگ شاعر تھے۔ مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے: مرثیہ کے لغوی معنی رونا، رلانا اور ماتم کرنا ہیں۔ اصطلاح میں مرثیہ کس نظم کو کہتے ہیں؟ جواب ہے: اصطلاح میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جن میں مرنے والے کی خوبیاں، اچھائیاں بیان کی جائیں، جیسے سننے والے کو رحم آ جائے۔ مرثیے میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ جواب ہے: کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اردو میں مرثیہ کس نظم کو کہتے ہیں؟ اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عزیزوں، اقارب اور ان کے رفقا کی شہادت کا بیان ہو، ذکر ہو، اس کو اردو مرثیہ کہتے ہیں۔ سراپا اور رخصت کس صنف شاعری کے اہم جز ہیں؟ تو جواب دیجیے گا مرثیے کے ہیں یہ۔ مرثیہ لفظ کس سے بنا ہے؟ تو جواب دیں گے رسا سے بنا ہے۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے: قصیدہ لفظ قصد سے بنا ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اردو میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی کی تعریف کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی گاڑھا گودا کے بتائے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں؟ جواب ہے: تشبیہ، گریز، مدح، دعا اور عرض مدعا۔ قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے: نمبر 1 تمہید، نمبر 2 خطابیہ، نمبر 3 واضحیہ، اور نمبر 4 مدحیہ، اور نمبر 5 ہے ہجویہ۔ دو مشہور قصیدہ گو شاعروں کے نام بتائیے۔ جواب ہے: مرزا محمد رفیع سودا اور محمد ابراہیم ذوق، یہ مشہور قصیدہ گو شاعر ہیں۔ اصطلاح میں قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے: اصطلاح میں قصیدہ ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں کسی کی تعریف، حجو، شکوہ یا شکایت زمانہ ہو، قصیدہ کہلاتا ہے۔ سوال: قصیدے کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جواب: پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ قصیدے کا سب سے اہم جز کیا کہلاتا ہے؟ قصیدے کا سب سے اہم جز مدح کہلاتا ہے۔ 4 مصرعوں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے: رباعی کہتے ہیں۔ 2 بیتی کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہمارا یہی ہوگا کہ اس کو رباعی ہی کہتے ہیں۔ کس صنف شاعری کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے؟ تو جواب ہے رباعی کا۔
ربائی کا کون سا مصرع سب سے زیادہ بلند اور زوردار ہوتا ہے؟ تو جواب آپ ٹک کیجئے گا، تیسرا مصرع بہت زوردار ہوتا ہے۔ دو مشہور ربائی گو شاعروں کے نام لکھیے۔ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی اور امجد حیدرآبادی۔ دوستو، اور ربائی میر انیس نے بھی لکھی ہیں، اور تریلوک چند محروم نے بھی، اور آپ کے فراق گورکھپوری نے بھی لکھی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر نام آتا ہے تو ان کو بھی ربائی میں آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ قطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ وہ صنف شاعری جو دو اشعار سے کم کی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے قطع کہتے ہیں۔ کسی ایک قطع گو شاعر کا نام لکھیے۔ تو جواب دے دیجیے گا آپ اکبر الہ آبادی۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں۔ لفظ شعر کس سے بنا ہے؟ تو جواب ٹک کیجیے گا شعور سے۔ شعر کے معنی کیا ہیں؟ جاننا یا واقفیت رکھنا، یہ معنی ہیں۔ شعر اور شعور دونوں کس زبان کے الفاظ ہیں؟ یاد رکھنے والی بات ہے، عربی زبان کے لفظ ہیں یہ دونوں۔ کسی دو مشہور اصناف سخن کے نام بتائیے۔ غزل اور قصیدہ۔ جدید نظم کی بنیاد کن شعراء نے ڈالی؟ ان کے نام لکھیے۔ جواب ہے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، دونوں نے ڈالی۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں آپ دونوں نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی۔ اردو کا عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے نذیر اکبر آبادی کو۔ انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ آپ نے بڑے آسان اور سلیس اردو کا استعمال کیا ہے۔ عام زبان آپ کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ میلے ٹھیلے، برسات کی بہاریں آپ کی مشہور نظمیں ہیں۔ دوستو، جب بھی کوئی آ جائے نظم، عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو نذیر اکبر آبادی کو ٹک کیجیے گا۔ اب ہم نے دیکھیے کچھ ربائی کے مصرعے ہم نے شامل کیے ہیں کہ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یہ مصرعہ کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا کہ یہ مصرعہ میر انیس کی ربائی کا ہے، اور میر انیس نے اس مصرعے میں خدا کی قدرت کی شان کی تعریف کی ہے۔ دنیا کی ساری کائنات کا خالق خدا ہے۔ باغ میں جا کر دیکھا تو قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے، یاد رکھیے گا، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یہ کس کا مصرعہ ہے، کس شاعر کا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے میر انیس کا ہے۔ اور کس صنف سخن سے تعلق ہے؟ تو ربائی سے ہے۔ دوسرا شعر ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ تو یہ بھی شعر جو ہے یعنی میر انیس کی ربائی سے ماخوذ ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس شعر کو۔ اور فروتنی سے مراد ہے عاجزی اور انکساری، یعنی اس کا مطلب ہم نے لکھا ہے کہ مذکورہ شعر میر انیس کی ربائی سے ماخوذ ہے۔ میر انیس کے اس شعر میں عاجزی اور انکساری ہے، یعنی خدا ان کو بلند مرتبہ دیتا ہے جن کے دل میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ اب آئیے، فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، یہ مصرعہ تریلوک چند محروم کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر پوچھیں کہ یہ مصرعہ کس کا ہے، فطرت کی دی ہوئی مسرت کھو کر، تو یہ تریلوک چند محروم کی ربائی کا ہے۔ ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، فراق گورکھپوری کی ربائی کا یہ مصرعہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ اب آئیے، نیچے دیا ہوا ہے، ہر عیب سے معنی کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے۔ مذکورہ شعر فراق کی ربائی سے ماخوذ ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج آپ کے لیے خصوصی ویڈیو، جو بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں اور ہم نے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ کل آپ کا یو پی ٹیٹ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے اور 100% آپ حل کر کے آئیں، یہ ہماری دعائیں ہیں، اور آپ اس کو خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے پوری تیاری کر لی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔